سورہ ماعون یہ مکی سورت ہے۔ الماعون کہتے ہیں ان چیزوں کو جو معمولی قیمت کی ہوتی ہیں لیکن عام استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے پانی ہے، نمک ہے، ماچس ہے، آگ ہے، اس طرح جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں لیکن استعمال میں بہت آتی ہیں، اسے الماعون کہتے ہیں۔ سورہ ماعون مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی، پھر وہ وہی ہے، الذی یدع الیتیم، الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھر سب سے اچھا ہے جس میں یتیم کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وہ گھر سب سے بدتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جائے تو وہ بال جو ہاتھ کے نیچے سے گزرتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے اندر یتیم خانے کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ یہود و نصارہ کی پیداوار ہے، کیونکہ اسلام یتیم کا خیال رکھنے کی اتنی تلقین کرتا ہے کہ اگر کوئی یتیم خانے میں جائے تو سمجھ جائیے کہ اس کے رشتہ دار بالکل بے حس ہیں، اس کے محلے والے بالکل بے حس ہیں، کیونکہ یتیم کے اتنے فضائل تھے، اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ مسلمانوں میں یہ رائج تھا کہ کسی محلے میں یتیم ہوتا تو ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں اس کی کفالت کروں، کیونکہ فضیلت کیسی ہے، یتیم کا خیال رکھنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، تو اس فضیلت کے بعد تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، تو کسی یتیم خانے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن جب خود غرضی اور لالچ اور ہوس دنیا کی محبت آئی تو بیچارے یتیم کو اس کے رشتہ دار بھی ٹھکرا دیتے ہیں، بلکہ وہ بڑے حرام خور ہیں، بڑے ذلیل لوگ ہیں کہ جو کسی کے انتقال پر یتیموں کی جائیداد پر اور یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ یتیم بچہ تو نہیں جانتا کہ میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے چچا کے پاس کتنا مال ہے اور میرے تایا کے پاس کتنا مال ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ ایسا مال ان کی دنیا کو بھی تباہ کرے گا اور آخرت کو بھی تباہ کرے گا۔ اللہ تعالی یتیم کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسرے کو تلقین کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا قرب پانے کے لیے کئی نفل کام کیے تو مجھے الہام یہ ہوا کہ اللہ کا قرب پانے کا سب سے بہترین اور آسان ذریعہ کھانا کھلانا ہے۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کبھی وہ نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ جب غفلت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور نماز میں کوتاہی کرنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی سب سے ہولناک اور خوفناک وادی ہے۔ تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ان کا کیا عالم ہوگا؟ اصل میں نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر دل جو ہے اس پر زنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ سے کہا جائے جناب 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو آپ کہیں گے جی مجھے کام ہے، ہم بھی کہیں گے۔ لیکن ہم اگر مسجد سے باہر نکلے اور ہم نے نفل 2 چھوڑ دیے، باہر نکلے کوئی دوست مل گیا تو آدھا گھنٹے ہم کھڑے رہ جائیں گے، فون پر ہم 15 منٹ بات کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل کے اندر وہ روحانیت نہیں ہے، وہ عبادت کی لذت نہیں ہے۔ تو یہ عبادت کی لذت کیسے پیدا ہو؟ نور قرآن سے جب ہم منور ہوں گے تو انشاءاللہ عبادت کی لذت پیدا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کرم کر دے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا ایک سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ ختم نہ ہوتا رات ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا ذوق مل جائے۔ تو یہ ایسا ہوگا جب ہم نور قرآن سے منور ہوں گے۔ الحمدللہ ہر جمعے کو رات 10:15 سے 11:15 بجے تک نور قرآن نشست ہوتی ہے اسی مسجد میں، اور 30واں پارہ جاری ہے، 1 پاؤ تقریباً ہو چکا ہے۔ آپ اس نشست میں ضرور آئیں۔ الحمدللہ تقریباً یہ نشست 5 سال سے جاری ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ الحمدللہ ہم درس کو سماعت کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کو رات 10:15 سے 11:15 بجے تک اسی مسجد میں، اور خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر کی مدد سے اسکرین پر قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اسی طرح نور قرآن نشست میں بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ نماز سے دوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل گندا ہے، اور دل کی پاکی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی پاکیزگی کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ الذین هم یغاؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور استعمال کی برتنے کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے، یعنی اتنے کنجوس ہیں کہ کوئی ماچس کی ایک تیلی بھی مانگے تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ قلم، پین، ماچس اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ دینے میں ہرگز بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ بندہ اپنے ساتھ، اپنے گھر میں بھی اور سفر میں ہو تو اپنے ساتھ وہ ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے کہ جن کی حاجت عام طور پر پڑوسیوں کو پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ صاحب بحر شریعت نے بحر شریعت جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا کہ جو سفر حج پر جائے اور ضرورت کی چیزیں زیادہ لے جائے اور لوگوں کو تقسیم کرتا رہے، ان کی ضرورت پورا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو حج مقبول مبرور فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔